السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھائی جان، یہ ہم نے اوجڑیاں لی ہیں، یہ 10 اوجڑیاں ہیں لیمب کی، چھوٹے بکرے کی جو کہتے ہیں نا لیمب کی، اس کی اوجڑیاں یہ ہم نے کل واش کی ہیں الحمدللہ، بڑا ٹائم لگا کر کے، اور اب اسے میں کاٹ رہا ہوں۔ آپ کو بتا دیں کہ کیسے آپ دیکھتے رہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو سوڈے کے اندر جو ہے نا، بیکنگ سوڈے میں، اس کے اندر پاؤڈر کے اندر پانی کے اندر ڈال کے پھر ہم اس کو 2 دفعہ ابال لیں گے تو اس کی جو اسمیل ہے وہ نکل جائے گی، تو پھر ہم اس کو جو ہے نا کوکر کے اندر گلائیں گے۔ بہت سب سے جو محنت طلب کام ہے وہ اوجڑی کا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے کاٹنے کا، صفائی کرنے کا۔ مین تو اس کا وہ صفائی کرنے کا ہے کہ آپ اس کو اگر صحیح طرح سے آپ صفائی کر لیتے ہیں تو پھر باقی جو ہے آپ اس کو پھر کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد اس کو 2 دفعہ ابالیں۔ تھوڑی محنت طلب کام ہے یہ والا۔ تو یہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو اوجڑی کے شوقین ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، وہ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اوجڑی کھائی ہے؟ تو کہتے نہیں، ہم اوجڑی ہم نے آج تک نہ اس کو صاف کیا ہے اور نہ ہم نے کبھی کھائی ہے۔ تو یہ بہت کم لوگ ہیں جو اوجڑی کو لائک کرتے ہیں، ہر آدمی اوجڑی کو لائک نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے الحمدللہ، اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھانے کے اندر۔ وہ کھانے کے جو شوقین ہیں نا، وہ کہتے، کیونکہ یہ بہت کم لوگ پکاتے ہیں، کوئی بہت کم لوگ ہیں، یا یو کے اندر یا تو بریڈ فورڈ میں کچھ لوگ بناتے ہیں، یا پھر برمنگھم کے اندر۔ تو آج ہم لیسٹر کے اندر ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ اور کیونکہ اگر آپ کے پاس ایسی یونیکس چیزیں ہوں نا تو پھر آپ کا کسٹمر بنتا ہے اس سے۔ جب کسٹمر یہ کھا کے جائے گا تو یقیناً اگر آپ نے اچھی اوجڑی پکائی ہے اور محنت سے آپ نے اس کو مزیدار قسم کی، تو پھر اس کو ہر کوئی یاد کرے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی دیکھیں، یہ میں اوجڑی کاٹ رہا ہوں، اور ان کو بڑے بڑے پیس رکھنے ہیں تھوڑے سے، کیونکہ یہ سکڑ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور جب سکڑ جاتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا، تھوڑا سا بڑا پیس ہو تو آپ کو کھانے میں بھی ٹیسٹ آئے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے کر کے ان کو سب سے جو محنت طلب کام ہے نا وہ کھانا پکانے کے اندر، وہ صرف اوجڑی کا ہے سب سے زیادہ۔ بہرحال جو کھانے والے شوقین ہیں وہ تو پھر نہیں ہٹتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ بناؤ تو ہم آپ کے پاس جا کے بائی کر لیں گے۔ ہر آدمی نہیں بنا سکتا نا یہ، اور یا ٹیسٹ نکلے اس میں سے۔ کچھ لوگ بالکل کچے شوربے کی طرح بنا دیتے ہیں، نہیں، ویسا نہیں بنانا۔ اور ہمیشہ کوئی بھی اگر چیز بنتی ہے نا، وہ اخلاص اور خلوص سے بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس خلوص اور اخلاص ہے بناتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت ہی اچھی بنتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے اندر شامل۔ تو ابھی یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس یہ آخری اوجڑی رہ گئی ہے، تقریباً کوئی یہ میرے پاس یہ چھوٹے لیمب کی میں لے کر آیا تھا 10 اوجڑیاں۔ تو کل ہم نے صفائی کی، تو اصل میں اس میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے،
صفائی کے لیے بھی، پھر کاٹنے کے لیے بھی۔ تو آج اس کی کٹائی ابھی ختم ہو جائے گی، پھر اس کو تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لہسن ادرک ڈال کے اس کو ابال لوں گا 2 دفعہ اس کو، تاکہ اور اچھی طرح کلین ہو جائے۔ جب کلین ہو جائے گی تو پھر اس کو میں تھوڑا سا اونین ڈال کے اور پھر تھوڑے سے مسالے ڈال کے اس کو پہلے گلا لوں گا وہ کوکر کے اندر۔ تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ بہت اچھی بنے گی۔ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا، میں نے یہ سارا اتار دیا تھا، یہ باہر والا صرف حصہ بچا تھا، تو بالکل پیپر کی طرح ہو گیا تھا، وائٹ پیپر کی طرح، 4 اوجڑیاں تھیں، تو وہ بالکل پیپر کی طرح ہو گیا، تو وہ تو کھایا ہی نہیں گیا۔ ایک پیالی نکلی تھی بس اس میں سے۔ پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ ہم تو بس اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے، باقی محنت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آج کل تو سب رشتے جو ہے نا وہ کمرشل ہو چکے ہوئے ہیں، نہ کوئی دوست رہا، نہ کوئی ہمدرد رہا، یہ صرف بناوٹی باتیں ہیں۔ جس کو جو کام ہوتا ہے آپ اس کا کام کر دیتے ہو، دیٹس اٹ۔ اس سے علاوہ زندگی کو دنیا کی کہانی کوئی بھی نہیں ہے، سب جھوٹ فریب کے اوپر ہے۔ زندگی ایک دھوکہ ہے، صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی ایک دھوکہ ہے، مگر ہم پھر بھی اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ہمیں بچائے۔ اور اصل میں جو معاملات ہیں وہ حقوق العباد کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نا حقوق العباد کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، مگر ہم لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے صحیح طرح سے چل نہیں رہے، اپنے معاملات کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے، کل اصل میں جو سب سے زیادہ کوئی پکڑ ہوگی تو اسی کے اندر ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ حقوق العباد کے مسئلوں کو بھائی جان یہ بڑی سنجیدگی سے لیں، کسی کی ہاں ہاں ہوتی ہے اور نہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے اور کوشش نہیں کر رہے ہم لوگ سمجھنے کی۔ تو کوشش کریں بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے، اگر کوئی وعدہ ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگی آپ کی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے اور ایزی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی اچھی ایک اگزامپل دی گئی ہے، ایک ہاں بہت ساری مشکلوں میں ڈال دیتی ہے اور ایک نہ جو ہے نا بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتی ہے۔ اگر آپ پاسبل ہو تو آپ ہاں کریں، نہیں تو نہ کر دیں، بس مشکل میں نہ پڑیں۔ تو مشکل جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے جب انسان ہاں کر دیتا۔ بعض ٹائم تو بندہ اپنے آپ سے ٹکرے مارتا ہے، یار یہ میں نے کیا کر بیٹھا، میں نے تو ہاں کر دی ہوئی ہے بندے کو، پھر انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ یا تو آپ انکار کر دیں، آپ نہیں کر سکتے، اس میں انسان کی بچت ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے نا پڑھنا سب سے مشکل ترین ہے اور تجربے سے گزرنا تلخ ترین ہے۔ زندگی پڑھنا مشکل ترین ہے، تجربے سے گزرنا تلخ ترین ہے، اور کسی کا بتایا ہوا سب سے آسان ترین ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دے تو اس کو غور سے سنا کریں۔ کوئی آپ کو اگر کوئی ایکسپیرینس بتا رہا ہے نا تو یاد رکھا کریں کہ آپ کا ٹائم بچ رہا ہے،
اور آپ کی محنت بچ رہی ہے کسی کے بتانے سے، نہیں تو بہت ہارڈ ہو جاتی ہے لائف۔ آپ خود جب تجربے سے گزرو گے تو بتاؤ کہ کتنا ٹائم لگے گا، ہارڈ ہو جاتا ہے لائف کا۔ اسی طرح ہے یہ کھانے پینے کا کام، اگر نہیں پتہ نہیں جانتے تو پوچھ لو۔ ہاں اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ تو میں جب بھی کھاتا ہوں رات کو تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے مالک، ہم مرنے کے بعد انسان کہتا ہے نا کہ نعمتیں ایک جنت میں جو ہم سوچیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ بھائی یقین کرو گے کہ میں رات کو کھاتے ہوئے سوچتا ہوں میرے اللہ، ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے تو دنیا کے اندر ہماری جنت لگا دی ہے کھانے کی، آخرت تو ہوگی، تو دنیا کے اندر اگر کھانے کی جنت اگر آپ کی لگ گئی تو اور بھائی جان آپ کو کیا چاہیے۔ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور نیچے کی طرف دیکھتے رہیں کہ ہم سے نیچے کی طرف کتنے ہی لوگ بیچارے ایسے ہوں گے جن کو کھانا بھی ایک وقت کا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اب پاکستان کے جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں، پورا پاکستان سیلاب کے زمرے کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور کس طرح لوگ بیچارے اپنی روزی روٹی کے لیے تک بدو کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بس آسانیاں بانٹیں، اگر آسانیاں بانٹتے رہیں گے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے راستے نکالتے رہے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے گا، یہ میں نے تقریباً کوئی 10 اوجڑیاں کاٹ چکا ہوا ہوں میں، اور اب اسے سوڈے میں ڈال کے ابالتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں ابھی ہم نے اوجڑی ساری کاٹ لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا اور واش کریں گے، اس کے اندر ہم سالٹ ملا دیں گے۔ یہ سالٹ ملا دیا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کے اندر سرکہ ڈال دیں گے، یہ اس کو ونیگر کہتے ہیں نا، وہ ونیگر ڈال دیں گے، اور اس کو 10 منٹ کے لیے گرم پانی کے اندر ہم اس کو واش کر لیں گے، تو پھر بالکل اس کے اندر جو سمیل ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جناب، یہ میں نے پانی رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے۔ اب یہ واٹر گرم ہوگا اور پھر اس کے اندر ہم لوگ یہ اوجڑی ساری ڈال دیں گے۔ اب یہ 10 منٹ کے لیے اس کے اندر ابلے گی اور یہ واش ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا سا اس کے اندر آپ سوڈا ڈالنا چاہتے ہیں، بیکنگ پاؤڈر، تو بائی کاربونیٹ آف سوڈا، جس کو کہتے ہیں کہ بائی کاربونیٹ آف سوڈا، آپ اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں تو پھر بالکل اس کی سمیل ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کے اندر لہسن ادرک جو ہے نا وہ ڈال دیں گے تاکہ اس کی اور سمیل مر جائے۔ یہ ہم نے دوسری دفعہ اس کے اندر پانی کے اندر ڈالی، پہلا میں نے ایک دفعہ واٹر نکال دیا ہے، دوبارہ یہ، کیونکہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے جتنی اچھی طرح سے آپ چیز کو بنائیں گے اتنا اچھا آپ کو رزلٹ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ رہیے گا آپ۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے سیکنڈ ٹائم واٹر کے اندر یہ تیز پال کے پتے بھی ڈال دیے تھے تاکہ بالکل اس کی سمیل ختم ہو جائے، اور ایک دال چینی بھی میں نے ڈال دی۔ ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا، تو مین مسئلہ ہے کہ اس کی سمیل بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تیز پال کے پتے بھی ڈالے اور ایک دال چینی بھی میں نے ڈالی ہے۔ تو ابھی اس کو ہم نکال لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ بن جائے دوبارہ۔ یہ کیونکہ ہم لوگ کمرشل بیس کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی کمپلین نہ ہو۔ دیکھ رہے یہ میں نے نکال لیا اور بالکل سفید
بنی ہے کلین ہو گئی ہے. اب آپ بالکل 100% مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سمیل کے حساب سے کہ کہیں پر کوئی سمیل نہ ہو. تو اس پانی کو گرا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی باقی ہم پھر اس کو کل اس کو کوکر کے اندر ڈال کے لہسن ادرک اور کچھ دال چینی اور مسالے ڈال کے انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کو پھر بنائیں گے. یاد رہے گا اڑبی کچن کیٹرنگ سائی روٹی والا لیفٹ ہے. اور ہماری جتنی بھی پوسٹیں آتی ہیں یوٹیوب کے اوپر پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے. اللہ سب کے لیے عافیت کا معاملہ عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق اور ترغیب عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کا اللہ بہترین دوست ہے. یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.